اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آج جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ الصحیح البخاری میں ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں ہے کہ کس طرح اس نے حق کو پہچانا، لیکن صرف اپنی بادشاہت نہ چھوڑنے کی وجہ سے اس نے اس حق سے انکار کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، ان سے ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان کو قریش کے اور کئی سواروں کے ساتھ بلا بھیجا، اور یہ قریش کے لوگ اس وقت شام کے ملک میں سوداگری کے لیے گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے کافروں کو صلح کر کے ایک مدت دی تھی۔ غد یہ لوگ اس کے پاس پہنچے جب ہرقل اور اس کے ساتھی ایلیا میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے گردا گرد روم کے رئیس بیٹھے تھے۔ پھر ان کو پاس بلایا اور اپنے مترجم کو بھی بلا لیا۔ وہ کہنے لگا، اے عرب کے لوگوں، تم میں سے کون اس شخص کے نزدیک کا رشتہ دار ہے جو اپنے تئیں پیغمبر کہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس شخص کا قریب کا رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اچھا اس کو میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے نزدیک رکھو، اس کی پیٹھ پر۔ پھر اپنے مترجم سے کہنے لگا، ان لوگوں سے کہہ میں اس سے ابو سفیان سے اس شخص کا پیغمبر صاحب کا کچھ حال پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم کہہ دینا جھوٹا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، قسم اللہ کی، اگر مجھ کو یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جھوٹ کہہ دیتا۔ خیر، پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا تم میں خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا خاندان تو ہم میں بڑا ہے۔ کہنے لگا، اچھا پھر یہ بات کہ میں پیغمبر ہوں اس سے پہلے تم لوگوں میں سے کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کہنے لگا، اچھا بڑے آدمی امیر لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا، نہیں، غریب لوگ۔ کہنے لگا، اس کے تابع دار لوگ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا پھر کوئی ان میں سے ایمان لا کر اس دین کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، یہ جو بات اس نے کہی میں پیغمبر ہوں اس سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اب ہم سے اس سے صلح کی ایک مدت ٹھہری ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھ کو اور کوئی بات اس میں شریک کرنے کا موقع نہیں ملا بجز اس بات کے۔ کہنے لگا، اچھا تم اس سے کبھی لڑے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگا، پھر تمہاری اس سے لڑائی کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا، ہم میں اس میں لڑائی ڈولوں کی طرح ہوتی ہے، وہ ہمارا نقصان کرتا ہے، ہم اس کا نقصان کرتے ہیں۔ کہنے لگا، اچھا وہ تم کو کیا حکم کرتا ہے؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتا ہے بس اکیلے اللہ ہی کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہم کو نماز پڑھنے، سچ بولنے، حرام کاری سے بچنے اور ناطہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ تب ہرقل نے مترجم سے کہا، اس شخص سے کہہ میں نے تجھ سے اس کا خاندان پوچھا، تو نے کہا وہ ہم میں عالی خاندان ہے، اور پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے عالی خاندان میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، یہ بات تم لوگوں میں اس سے پہلے کس نے کہی؟ تو نے کہا، نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کسی دوسرے نے یہ بات کی ہوتی، پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوتا، تب میں یہ کہتا کہ یہ شخص اگلی بات کی پیروی کرتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھ لیتا کہ وہ شخص پیغمبری کا بہانہ کر کے اپنے باپ کی بات چاہت لینا چاہتا ہے۔ اور میں نے تجھ سے یہ پوچھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ تو نے کہا، نہیں۔ تو اب میں نے سمجھ لیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کیا بڑے امیر آدمیوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ تو نے کہا، غریب لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور پیغمبروں کے تابع دار اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے کہا، وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے جب تک وہ پورا ہو۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا، نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔
اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ عہد نہیں توڑتے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے، اور نماز اور سچائی اور حرام کاری سے بچے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جو تو کہتا ہے اگر سچ ہے تو عنقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں، یعنی شام کے ملک کا، اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ پھر اگر میں جانوں کہ میں اس مدت تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے ملنے کی ضرور کوشش کروں گا، اور اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا، خدمت کرتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی کو دے کر 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کو بھیج دیا تھا۔ ہرقل نے اس کو پڑھا اور اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل روم کے رئیس کو معلوم ہو جو سیدھے رستے پر چلے، اس کو سلام۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو بچا رہے گا، اللہ تجھ کو دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا بھی تجھ پر گناہ ہوگا۔ اور یہ آیت لکھی تھی، کتاب والو اس بات پر آ جاؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ نہ بنا لے۔ پھر اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا، ہم تو ایک اللہ کے تابع دار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جب ہرقل کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط پڑھ چکا تو اس کے پاس بہت شور مچا اور آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر نکالے گئے ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا درجہ ہو گیا، اس سے رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس روز سے مجھ کو برابر یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ زہری نے کہا ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا پیر پادری تھا، وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس میں آیا تو ایک صبح کو رنجیدہ اٹھا اور اس کے بعد مصاحب کہنے لگے خیر تو ہے، ہم دیکھتے ہیں آج تیری صورت اتری ہوئی ہے۔ ابن ناطور نے کہا ہرقل نجومی تھا، اس کو ستاروں کا علم تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو رنجیدہ کیوں ہے تو وہ کہنے لگا میں نے آج رات ستاروں پہ نظر کی، ایسا معلوم ہوتا ہے ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا، تو اس زمانے والوں میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے مصاحب کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، تو ان کی کچھ فکر نہ کر اور اپنے علاقے کے شہروں میں وہاں کے حاکموں کو لکھ بھیج، جتنے یہودی وہاں ہیں ان کو مار ڈالے۔ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لائے جس کو غسان کے بادشاہ حارث بن ابی شمر نے بھجوایا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو وہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور جا کر ہرقل سے بیان کیا اس کا ختنہ ہوا ہے۔ اور ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص پیغمبر صاحب اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست زغاتر کو رومیہ میں لکھا، وہ علم میں ہرقل کا جوڑ تھا، اور ہرقل خود حمص کو گیا، ابھی حمص سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچا۔ اس کی بھی رائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں۔ آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے حمص والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آ گئے تو دروازوں کو بند کرا دیا، پھر اوپر بالا خانے میں برآمد ہوا اور کہنے لگا روم کے لوگوں تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس عرب کے پیغمبر سے بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، دیکھا تو وہ بند ہے۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے ایسی نفرت ہے، ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو وہ کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی تھی وہ تمہارے آسمانے کو کہی تھی، دیکھوں تو صحیح تم اپنے دین میں کیسے مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کا آخری حال ہوا۔ یہ وہ پوری حدیث ہے جو کہ ہرقل کے بارے میں ہے کہ کس طرح اس نے ایمان کو پہچانا اور جانچ بھی لیا اور اس کی تصدیق بھی کر لی۔ ایمان کو پہچاننے، اس کی تصدیق کرنے کے باوجود صرف اپنی بات چاہت جانے کے خوف سے وہ اس بات سے پھر گیا اور مسلمان ہونے سے محروم رہ گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی اپنی ویڈیو میں آپ کو ایمان کے بارے میں صحیح البخاری کی کچھ احادیث سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔